مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ پہلی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا کا معنی جب، جاء کا معنی آئے، نصر اللہ اللہ کی مدد اور فتح۔ اس کا شان نزول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، تو جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے نازل ہوئی ہے، اگرچہ بعض اس کی طرف بھی گئے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اللہ نے فرمایا اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، یعنی مکہ جب فتح ہو جائے اور اسلام کو شان و شوکت اور قوت مل جائے۔ یہ جاء جو ہے نا ماضی کا لفظ ہے، لیکن یہ جب کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ فیوچر کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ اردو میں بھی ایسے ہے، آپ کہتے ہیں نا جب وہ آیا تو میں بھی جاؤں گا، حالانکہ آیا تو پاسٹ ہے نا، لیکن جب ہم کہتے ہیں جب وہ آیا تو پھر میں یہ کام کروں گا، تو یعنی اگر وہ آ گیا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا ہے، اللہ کی مدد آ گئی اور اسلام کو غلبہ مل جائے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، لشکر کے لشکر۔ اب تک کیا ہو رہا تھا، بھی فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، فلاں جگہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، وہ بیچارہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ بھی کمزوری کی حالت میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے گی، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا اور فتح بھی آ گئی، مدد بھی آ گئی، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ بتائیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ کسی کی کامل تعریف جب کی جاتی ہے جب آپ اس کو بتائیں کہ کوئی برائی اس میں ہے نہیں اور ساری اچھائیاں اس میں ہیں۔ بعض لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو اس میں یہی اچھائیاں ہیں، تو یہ بھی کامل تعریف نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ اچھائیاں ہیں تو ساتھ میں کچھ برائیاں بھی ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے برائی نہ ہو لیکن اچھائیاں بھی نہ ہو۔ تو اس لیے قرآن میں یہ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے فسبح بحمدی ربک، ہم ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم، اللہم کہتے ہیں اے اللہ سبحانک تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری حمد کے ساتھ بھی ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم جو تیری پاکی بیان کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ، کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تو عیب سے بھی پاک ہے اور ساری خوبیاں بھی تیرے اندر ہی ہیں۔ تو فسبح، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، یعنی سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، بحمدی ربی کا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی الحمدللہ بھی کہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے۔ فسبح بحمدی ربی کا واستغفرہ، اور اللہ سے توبہ بھی کریں، ہو کا معنی اس اللہ سے استغفار بھی کریں، اپنی خطاؤں پہ معافی بھی مانگیں۔ واستغفر انہو کانا توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جب آپ استغفار کریں گے تو آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو یہ تو اس کا شان نزول تھا، اور مختصر اس کی کچھ ترجمہ میں نے بتایا۔ اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ ہمیں اسباق یہ ملتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی فتح میں اور کافروں کی فتح میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کرتے رہے، اب اللہ نے بتایا کہ فتح اور نصرت کا وقت آ چکا ہے، تو جیسے ہی فتح ہوگی تو ایک خوشخبری سنائی کہ اب 1-2 لوگ نہیں آئیں گے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام، پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے تھے، پورے قبیلے، کیونکہ بہت سے لوگ انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو یہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، سچا نبی ہوں، تو اللہ ان کو یقیناً فتح دے گا، یہ غالب ہو جائیں گے۔ اگر یہ غالب ہو گئے تو اس کی علامت ہے سچے ہیں، نہیں ہوئے تو اس کی علامت ہے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے، تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہوا، اللہ نے بتا دیا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو ابھی کنفیوژن میں تھے ان کو یقین ہو گیا بھائی یہ تو دین سچا ہے، تو دھڑا دھڑ پورے کے پورے قبیلے آ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشخبری تھی۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، تو اللہ نے پہلا نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی فتح ملے گی تو مسلمان کی خوشی میں اور غیر مسلم کی خوشی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اکڑتے ہیں، وہ تکبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، ہم یوں، جیسے ہوتا ہے ظالم لوگ جب کسی بستی پہ غالب آتے ہیں تو قتل و غارت کا میدان گرم کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کی اور تعریفیں کرنی ہیں اور اس کی پاکی اور بیان کرنی ہے، اور خوشی کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے،
تبھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گئے تو اکڑ کے داخل نہیں ہوئے مکہ میں، بلکہ سر جھکے ہوئے تھے ان کے. تو ایسے یہ تاریخ میں ایسی پہلی مثال ملتی ہے کہ آپ اتنے عرصے بعد کسی علاقے کو فتح کریں جس سے آپ کو نکالا گیا ہو، فاتح بن کے داخل ہو اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنی کوتاہیوں پہ معافی. نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے کہ بھائی بہتر یہ تھا لیکن اس کے خلاف ہو گیا تو گناہ نہیں ہو سکتا. تو نبی سے جو خلاف اولا کام بھی ہوتا ہے تو اللہ اس پہ بھی استغفار کا حکم دیتے ہیں کہ اگر اس دعوت کے مشن میں آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے معافی مانگے. تو جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی بھی اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو کامیابی میں ہمیں اس سے سبق ملتا ہے بھائی اترانا نہیں ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے. اللہ ہم سے تو یہ تو تیری مدد ہے، ہم نے تو کام خراب کیا ہے. اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے. آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، کام کیا نہیں ہوتا اور اپنی طرف ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کیا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے. تو ایک سبق تو ہمیں ملتا ہے. دوسرا سبق اس حدیث سے، اس سورت سے ہمیں یہ ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. عبداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹے تھے، 9 عمر تھے. حضرت عمر ان کو اپنی محفل میں بٹھایا کرتے تھے. تو بعض صحابہ کو اشکال ہوا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ ایک نوجوان کو اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں، کم عمر کو. حضرت عمر یہ بتانا چاہتے تھے ان کی علمی حیثیت بہت ہے. تو حضرت عمر نے ایک سوال پوچھا سب سے کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی صورت میں ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ تو کسی نے کہا اس میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ مکہ فتح ہو جائے گا، کسی نے کہا اس میں خوشخبری مل رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج داخل ہونے والے ہیں، کسی نے کہا اس میں استغفار کی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. کیوں؟ نبی جو دنیا میں آئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا دین جب غالب ہو جائے تو اے نبی اب آپ توبہ استغفار میں لگ جائیے، مشن آپ کا کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہی، اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا کہ اس صورت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور آپ نے بھی اس سے یہی سمجھا کہ جو ہے یہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ جو مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہ مشن کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع ہوا ہے، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ جو حجۃ الوداع ہوا ہے نا یہ تو ذی الحجہ میں 9 تاریخ کو، اور اگلے ہی سال ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے اس وقت یہ سمجھ گئے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. تو یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو